مکہ مکرمہ میں نمازوں کا ثواب مردوں کو تو چاہیے کہ باجماعت مسجد میں پہنچ کے نماز ادا کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں اور اس کا اہتمام رکھیں۔ عورتوں کے لیے کیا معاملہ؟ عورت کے لیے لاہور ہو، کراچی ہو، اپنا وطن ہو، یا مکہ مکرمہ ہو، یا مدینہ طیبہ، ان کے لیے گھروں میں سب نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ اب یہاں ایک معاملہ آ جاتا ہے کہ بھئی اتنا خرچہ کر کے گئے تو وہاں بھی نماز نہ پڑھیں، تو علماء نے فرمایا کہ عورت نے اگر مسجد حرام جانا ہو نماز پڑھنے کے لیے تو یہ بیت اللہ شریف کی زیارت کی نیت کر کے گھر سے نکلے، نماز کا موقع ہو تو نماز ادا کر لے، اور نماز مردوں کے اندر گھس گھس کے نہ پڑھے، خاموشی سے ایسی جگہ پہ پیچھے رہتے ہوئے عورتوں کی جگہ پہ نماز پڑھے کہ نہ مردوں کے ساتھ اختلاط ہو، نہ کوئی اور پریشانی کی بات ہو، تو عورت کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اگر وہاں وہ پہنچ گئی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لے، لیکن عورتوں کے مجمع میں پڑھے، مردوں کے اندر گھس کے نہ پڑھے۔ علماء نے ایک بات اور لکھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں سفر کے دوران، قیام مکہ کے دوران کم سے کم ایک قرآن مجید کی تلاوت ضرور ہو۔ 8 دن کا سفر ملے، 15 دن کا بھی سفر ملے، کم و بیش جتنے دن کا بھی سفر ملے، ایک قرآن مجید ضرور مکمل کیا جائے، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور ثواب اللہ 1,00,000 کا عطا فرمائیں گے۔ جس طرح وہاں نیکیوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، بالکل اسی طرح وہاں گناہ کرنے کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں مجھ سے ایک گناہ ہو، اس سے کہیں بہتر ہے کہ ایک اور مقام کا نام لیا کہ وہاں 70 گناہ میں کر لوں، یعنی حدود حرم کے باہر 70 گناہ وہ تھوڑے ہیں، اور حرم مکہ کے اندر ایک گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اور غیبت، بدنظری، بے پردگی، کھانے کو ضائع کرنا، اس قسم کی چیزوں میں عام طور سے لوگ ملوث ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام جگہوں میں گناہ کرنے کے ارادے کے بعد گناہ پر گناہ ہوتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں گناہ کے ارادے پر عمل سے پہلے ہی گناہ مل جایا کرتا ہے۔ اور دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کی، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ انسان اپنے وطن میں ہے، گناہ کا ارادہ ہوا، لیکن گناہ لکھنے والے نے گناہ نہیں لکھا جب تک عمل نہ کر لے۔ لیکن حرم مکہ ایک ایسی جگہ ہے، وہاں نیت کی، گناہ کی، ارادہ کیا، اس پہ بھی فوراً پکڑ ہو جاتی ہے۔ اس کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، تم سے پہلے قبیلہ عمالقہ اس گھر کا متولی تھا، منتظم تھا، اس کے پاس اس جگہ کی حکومت تھی، لیکن انہوں نے بیت اللہ شریف کا احترام نہیں کیا، غفلت برتی، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو جرہم کو متولی بنا دیا، وہ اس کے متولی رہے، انتظام سنبھالتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ بھی گناہوں میں مبتلا ہو گئے، غفلتوں میں مبتلا ہو گئے، بیت اللہ کا ادب نہ انہوں نے کیا، اللہ نے انہیں بھی تباہ کر دیا۔ اب تمہیں دے دیا ہے، اب تم اس کا احترام کرنا۔ احترام والی جگہ ہے، احترام والی جگہ کا احترام یہ انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ فضائل حج کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، موسیٰ بن محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عجمی شخص طواف کر رہا تھا، نیک بھی تھا، دیندار تھا۔ طواف کرتے کرتے کسی عورت کی کوئی آواز کسی چیز کی، زیور کی آئی، یہ ادھر دیکھنے لگا اور اس عورت کو گھورنے لگا، بد نظری کرنے لگا۔ اچانک ہی بیت اللہ شریف کی دیوار سے رکن یمانی کے اندر سے ایک ہاتھ نکلا جس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، اور بیت اللہ شریف کی دیوار سے ایک آواز آئی، ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو دیکھتا ہے، ہمارے یہاں ہمارے گھر آنے کے بعد بھی ہمارے غیر کی طرف متوجہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو مکہ مکرمہ میں قیام خیر کے ساتھ ہو، نیکی کے ساتھ ہو، اور گناہوں سے انسان بچ کر یہ قیام کرے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ عام آدمی کا، جن کو گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ پریکٹس نہیں ہوتی اور کبھی گناہ کر لیتے ہیں، کبھی نیکی کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کا مکہ مکرمہ میں زیادہ قیام ان کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہاں پکڑ جلدی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔